فرماتے ہیں ذرا غور کرو، ایک پلے میں سرکار کی محبت رکھو اور ایک پلے میں ماں باپ کی محبت رکھو، تمہارا کتنا جھوٹا دعویٰ ہے۔ تمہیں جو ماں باپ سے محبت ہے اتنی بھی سرکار دو عالم سے محبت نہیں۔ معاذ اللہ، وہ سرکار کو گالیاں لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اور تم ان کو بلا کے شادی میں کھانا کھلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہم سب کو رکھے، آمین۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ایک شخص مرنے لگا، عزیز و اقارب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا تو فرمایا کلمہ پڑھو۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو ان کا دو آدمی کھڑے ہیں، الملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا دو آدمی کھڑے ہیں مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے۔ سن لیجئے، اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، رجب کی پہلی تاریخ ہے، غریب نواز کا عرس شروع ہو گیا ہے، جو جرم کیے ہیں اس سے توبہ کرتے، کم سے کم موت کوئی گالی نہیں ہے، موت کوئی گالی۔ تمہارا عالم یہ ہے کہ روٹی اور بوٹی نہ چھوٹے، اور اگر ہم اس کی یہاں نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں کون آئے گا؟ تمہارے یہاں کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ اندھیری قبر یاد کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں کون آئے گا؟ یہاں تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، کم سے کم تمہارا بیٹا آ جائے گا، تمہارا باپ آ جائے گا، وہاں کون آئے گا؟ سن لو اعلیٰ حضرت سے اندھیرا گھر سنو، روٹے کھڑے رات اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اس کے عزیز و اقارب نے کہا کلمہ پڑھو، کا دو آدمی ہے، سن لو قمرل، پٹیداری میں مت جاؤ، رشتہ داری میں مت جاؤ، بارات میں مت جاؤ، توبہ کر لو، ایک جملہ کہہ دو پرہیز ہے، کیا ہے؟ پرہیز۔ اب وہ یہ سمجھے گا اس کو شاید شوگر ہو گئی، پرہیز ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، وہ تو دنیا والا دنیا سمجھے گا، جی جی بے شک۔ ہمارا پرہیز وہ ہے جو ہمارے آقا نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اگر ایسا نہیں ہے تو بیمار ہو کے پڑ جاؤ تو بھائی طبیعت نہیں صحیح ہے، کیسے جاؤں؟ سبحان اللہ، کوئی کسی کا ساتھی نہ براتی، حق ہے جی۔ اعلیٰ حضرت صاف لکھ دیا، پڑھو، ہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، اور دل کے کان سے سنو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، بدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر بدر کو خبر نہ ہو۔ آپ کہتے گا میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، سنتے تو رات بھر اور صبح جا کے بارات میں شرکت کرتے ہو، بس اللہ تمہیں ہدایت دے، ہم دعا کرتے، بدعا نہیں کرتے، مگر ہمیں سب دیکھ لیا، اچھے اچھوں کو دیکھ لیا، اسی لیے بہت احتیاط، بارات، شادی، ختنہ، عقیقہ، منا سب چھوڑ دیا، بھیا ہمارے بس سے بات نہیں ہے، بہت زیادہ نبھا لیا، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہاں بس اللہ بس اپنا فضل، آمین۔ اللہ تو فرمایا ان کے عزیز و اقارب، شکیل کو بیٹھا رہنے دو، اس کی بارات ہے، کوئی وہابی دیوبندی نہ آئے، سن لے،
خوب اچھی طرح. تو اللہ فرمایا کہ کلمہ پڑھایا تھا اس کے عزیز و اقارب نے، مگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا. سن لو نور محمد، تمہیں تو پٹ کر دیا. اللہ اللہ، پتہ نہیں حنیف بھائی صحیح ہے کہ نور محمد صحیح، واللہ عالم الصواب. اللہ دونوں کو صحیح کر. آمین. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں. بلکہ عبد الواحد بھائی میرے آقا کی محبت کا جام لے کے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے بہت لڑے، بہت لڑے. باہر لڑنا آسان ہوتا ہے، مجھے سب معلوم ہے. وہ اپنے بھائیوں سے کتنا لڑے وہی جانتے، بے شک. صرف تسلط کی بنیاد. جی. ماشاء اللہ. اللہ ان کی قبر پاک پر اپنی رحمت و نور کی ساون بھادو برسائے. آمین، آمین. سبحان اللہ. مولے کو مولا ان کے درجات کو اور بلند و بالا فرمائے. آمین، آمین. یہی اصل ہے. پوچھا کیوں نہیں کلمہ نکل لیا تمہاری زبان کا؟ دو آدمی کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. بے شک. سن لو شکیل، یہ بارات 2 دن کی ہے. اصل بارات وہ ہے سبحان اللہ. جو آقا کی بارگاہ میں جانا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیسے کلمہ پڑھے گا؟ آقا کے وہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. اللہ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مسلمان ذرا غور کر، حضرت صدیق اکبر صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کے دشمن رافضی ہیں، ان کے دشمن ان کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ حال ہوا. اور تو سرکار کے دشمن وہابی ہے، بے شک. ان کے ساتھ بیٹھا ہے، مرنے کے ٹائم کیا حال ہوگا؟ بے شک. معاذ معاذ اللہ. اللہ، معاذ اللہ. لہذا اپنا ایمان بچاؤ، یہی اصل ہے، یہی کل ہے. صاف کہہ دیا، بتا دیا. اللہ اللہ. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی پیر سے مرید نہیں ہے اور وہابی دیوبندی رابطی سے دور ہے، خدا کی قسم جنت میں سبحان جائے اللہ، گا. سبحان اللہ. اور بڑے سے بڑے پیر سے مرید ہے اور وہابی کی سنگت ہے تو جہنم میں جائے. بے شک. یاد رکھو یہی اصل ہے. اور فرمایا قبر اپنے آنے والے کو 7 مرتبہ آواز دیتی ہے. تو نے بنگلہ بنا لیا، پیچھے مڑ کے دیکھ. جس روز سے تو پیدا ہوا تیری زندگی گھٹ رہی ہے، میں قریب آ رہی ہوں. بے شک. یہاں کی کیا تیاری کری؟ یہ اندھیرا گھر ہے، اجالا تلاش کر لے. سبحان اللہ. یہ سانپ بچھوؤں اژدہوں کا گھر ہے، تیری آنکھ تلاش کر لے. آئیے ادھر آ جاؤ، سلام لیٹ جاؤ حاجی صاحب. اللہ اللہ. یہ سانپ بچھوؤں کا، تیرے سب ساتھی نورتن تجھے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہاں، بڑا بیٹھ کے چائے پیتا اور باتیں بناتا، یہ نورتن سب منو پانی مٹی ڈال کے دبا کے چلے جائیں گے، کوئی آئے گا نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر خالی جمعے والے دن کوئی فاتحہ پڑھنے آئے تو ایک ایک قبرستان پہ ہزاروں کا مجمع ہو. کسی کا باپ لیٹا ہے، کسی کا بھائی لیٹا ہے، کسی کا چچا لیٹا ہے، کسی کا ماموں لیٹا ہے. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 2 پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار. فرمایا یہی حال یہی حال آپ کا ہونا ہے. بے شک. یہ دنیا ان لوگوں کو فرصت نہیں لینے دے گی. اللہ اللہ. فرمایا اندھیرا، اللہ اللہ، اندھیرا گھر ہے، اجالا تلاش کر لے. آنے سے پہلے ساتھی چھوڑ دیں گے، ساتھی تلاش کر لے. سبحان اللہ. کیا تلاش کر لے؟ ساتھی تلاش. ہاں. سن لو قسم خدا کی، میرے اعلیٰ حضرت کے محکدے میں سب علاج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کا علاج کیا ہے وہ سنو اعلیٰ حضرت سے. پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا صورت اور بتایا نہیں. بقیہ ہمیں معلوم ہے. اللہ ماشاء اللہ. اللہ جس کو توفیق دے گا اسی کو ہدایت ملے گی. بے شک. قبرل سن لو، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہاتھ پکڑے اور جنت میں ڈال دیں. ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم بتا دیں یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے. سبحان اللہ. ہم سفیر و باغ میں ہیں، دو کوئی دم کے چہ چہے،
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन चमन रह रह जाएगा, जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अब आला हजरत की सुनो, फिर मत कहना कि हमने बताया ना था। अल्लाह अल्लाह सुनो, खड़े हो जाओ भैया, कब्र में सुन लो। ये क्या होगी, ये ईमान वाले जो वहाबियों देवबंदियों से दूर हैं, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने भतीजे से लड़ रहे हैं कि नहीं जाऊंगा तेरी शादी में, नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, इसलिए कि दुश्मन सुन लो नूर मोहम्मद ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, इसलिए कि तू दुश्मन रसूल से ताल्लुकात है। अब सुनो आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, जो आशिक होगा उसकी कब्र का क्या आलम होगा। कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमाओगी रसूलुल्लाह की, जलवा फरमाओगी जब तक रसूलुल्लाह की। आप वादा करो तो पूरा करे, भैया वादा कर ले तो पूरा करे, और मेरे आका ने वादा फरमाया। सुन लो, इसीलिए कहता हूँ वहाबी से दूर हो जाओ, कसम खुदा की जन्नत तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे पीरो मुर्शिद अर्ज कर रहे हैं सुभान अल्लाह। पसे मुद्दत सुन लो, मदर आला हज़रत का शेर, पसे मुर्दने है वादे दीदार, पसे मुर्दने है वादे दीदार, फरमाया मरना तेरा काम है और दीदार कराना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत करो। अरे मदीने तैयबा अगर ज़ाहिरी तौर पे नहीं गए हो तो सरकार की जलवागरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान पसे पसे मुर्दने है वादे दीदार, पसे मुर्दने है वादे दीदार, शौक जीने का क्या करे कोई, शौक जीने का क्या करे कोई। सुभान अल्लाह। मेरी कसम सुन लो और पढ़ लो सब लोग। कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरें आते उमर कद में आओ, नकीरें आते उमर कद में आओ, वही आका होंगे, वही बात होगी, वही आका होंगे, वही बात होगी। ये है असल, ये रूह है। आगे आप जानो, हमारा काम बता देना है। हिदायत अल्लाह ताला ने फरमाया तो मेरे दस्ते कुदरत में है, मैं जिसे हिदायत दूंगा उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको मैंने हिदायत नहीं दी उसे कोई सुभान अल्लाह। हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे मैंने गुमराह कर दिया उसे कोई हिदायत रब के दस्ते कुदरत है।
اے مالک و مولا جب ہدایت تیرے دست قدرت میں ہے تو یہ چندہ کرنا، جلسہ کرنا، مقدمہ کرنا، لاٹھی چلنا، گالی گلوج ہونا، یہ ماجرا مالک و مولا، ہدایت تو تیرے دست قدرت میں ہے بے شک مالک و مولا، اور یہ سب لٹپونگے چل رہے ہیں، مقدمے ہو رہی، جلسے ہو رہے ہیں، کتابیں دکھائی جا رہی ہیں مالک و مولا، یہ تو سبحان اللہ کن فیکون کی سبحان اللہ تیری صفت ہے۔ سبحان اللہ صوفیاء کاملین فرماتے ہیں سن لو کان کھول کے سنو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہیں تھا۔ اللہ اللہ فرمایا ایک لڑکی سے محبت کرتا، ماں باپ کہتے تیری برادری کی نہیں، کہتا شادی وہی ہوگی، سبحان اللہ وہ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہم گھر سے نکال دیں گے، کہا شادی وہی ہوگی، بے شک بھائی کہتا جائیداد سے محروم کر دیں گے، کہا شادی وہی ہوگی وہی ہوگی، گھر سے نکال دیا جاتا، ماں باپ کو چھوڑتا، بھائی بہنوں کو چھوڑتا، خاندان کو چھوڑتا ہے، مگر اس کا دامن نہیں چھوڑتا، نکاح وہی کرتا ہے، سبحان سب اللہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ صوفیاء سنو قمرل جی صوفیاء کاملین فرماتے نادان ذرا غور کر، بے شک نادان ذرا غور کر، دنیا کی ایک لڑکی سے محبت کری، گھر چھوڑا، بے شک ماں باپ چھوڑے، بے شک بھائی بہن چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، اور تو نے تو اس سے ہاں محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ چاند کا محبوب، سبحان یہ اللہ سورج کا محبوب، جو انبیاء و مرسلین کا محبوب، سبحان اللہ ان سے محبت کی ہے سبحان اللہ۔ اللہ اب آپ میدان میں ہاں اب سنو اعلیٰ حضرت جس کا سبحان اللہ، جس کا حسن اللہ کو بھی سبحان اللہ جس کا حسن اللہ کو بھی آ گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، سن لیجیے سبحان اللہ، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو حبیبی یا رسول اللہ، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، مجھے ہے غم ہے مصیبت گوارا ہے، مجھے ہے غم ہے مصیبت گوارا ہے، آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، کہ آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، یہ ہے اصل، یہ روح ہے، یہ خود ہے۔ داڑھی رکھ لی بولے بہت نیک ہو گیا، اور مسجد میں جا کے بیٹھ گیا تسبیح پڑھنے لگا، لوگوں نے گھر والوں نے کہا آپ تو ولی ہو رہے ہیں، اور تہجد پڑھنے لگا تو بولے اب تو قطب ہو گیا، اور جس روز سے رد وہابیہ کیا گھر والے دشمن ہو گئے، بولے یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، کیسے کٹے گی زندگی، تجھے اس زندگی کی فکر ہے،
اس قبر کی زندگی کی فکر نہیں. اللہ بے شک. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آمین. اپنے حبیب کے صدقے کی بس. فرمایا وہ سنی کیا جسے وہابی گریائیں نہ. بے شک. وہی ہے جسے وہابی گالیاں دے. بے شک. ورنہ سمجھ لو وہ بہت بڑا سلے کلی ہے. حق ہے، حق ہے. ادھر آیا تو بولا ہاں بیل بھی دودھ دیتا ہے، ادھر گیا تو بولا ہاں گائے بھی دودھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سلے کلیوں سے ہمیں آپ کو بچائے، آمین. اپنے اپنے حبیب کے صدقے میں اور پیارے محبوب کی محبت میں دلائے. آمین. آمین. گناہ تو بہت ہیں. حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میرے آقا کی تربت پاک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. مر جائیں مرنے والے، جلے جلنے والے. بے شک. اعلیٰ حضرت کا شعر سنا تو مٹ گئے. سبحان اللہ. سن لو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ اللہ. دو چیزیں ہیں، قمر سن لو. اللہ اللہ. مختار بھائی سن رہے نا؟ شینو سن لو. ایک ہے قانون. بے شک. کیا ہے؟ قانون. قانون مولانا. اور دوسرا آئین. دوسرا کیا ہے؟ آمین. شینو سن. دوسرا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی چوری میں پکڑا گیا ہے تو ممبر صاحب نے فون کر دیا، پولیس چوکی چھوڑ دیا گیا، ہمیں نہیں معلوم تھا، چھوڑ دیا. ایک آدمی ڈکیتی میں پکڑا گیا، آپ نے منسٹر صاحب سے فون کروا دیا، ان کا اچھا سر غلطی ہو گئی، چھوڑ دیا. مگر ایک آدمی پکڑا گیا خالصتان کی کرنسی کے ساتھ، خالصتان کے پاسپورٹ کے ساتھ، خالصتان کے نقشے کے ساتھ. اس پہ لگی ٹاڈا، اس پہ لگی راسوکا. اب اس کو بند کیا. اب آپ پھر گئے منسٹر صاحب کے پاس کہ بچا لو، تو منسٹر نے کیا جواب دیا؟ مجھے اندر کرنے آیا؟ شراب میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، ڈکیتی میں گیا ہوتا. یہ تو غداری میں گیا. نہ یہاں کوئی بچائے گا اور نہ وہاں پہ جیل خانے میں کوئی بچائے گا. اسے یاد رکھو، یہ ہے غدار. کون ہے؟ غدار ہے. اس کی سزا سزائے موت ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہے. میرا بولا سنی سن لے. داڑھی رکھنا قانون ہے، روزہ رکھنا قانون ہے، نماز پڑھنا قانون ہے، زکوٰۃ دینا قانون ہے، سچ بولنا قانون. قانون کا مجرم پکڑا گیا، سرکار بچائیں گے. قانون کا مجرم پکڑا گیا، حسنین کریمین بچائیں گے. قانون کا مجرم پکڑا گیا، غوث پاک بچائیں گے. قانون کا مجرم پکڑا گیا، غریب نواز بچائیں گے. اور آئین کا مجرم یعنی خدا و رسول کا غدار پکڑا گیا تو نہ یہاں کوئی بچائے گا نہ وہاں کوئی بچائے گا. سن لو اعلیٰ. آج لے ان کی پناہ مدد مانگنے سے، آج لے ان کی پناہ مدد مانگنے سے. پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ قیامت میں اگر مان گیا. کہتے ہیں سبحان اللہ. سنو استاد زمن علامہ حسن علی رحمہ کا شعر. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں.
بیکل نہیں ہے، راز نہیں ہے، اجمل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے پیارے بھائی سبحان اللہ اپنے وقت کے عارف باللہ. سنو جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا سلح کلی مولوی نا جمعے کے دن خوب ہے محشر محشر محشر. ارے کم وقت محشر تیرے لیے ہے، ہمارے لیے محشر کیا ہے؟ سنو استاد زمان سبحان اللہ جس کو کہتے جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. وہ بے شمار سبحان اللہ. اب سنو استاد زمان ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. بے شمار جرم کو بے عدد گناہ، حبیبی یا رسول اللہ، وہ بے شمار جرم کو بے عدد گناہ، وہ بے شمار جرم کو بے عدد گناہ کا کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف. یہی عطر ہے، یہی روح ہے، یہ تمام ہے. شیلو بولے جی. میں نے کہا وہ کہاں گیا تمہارا؟ بھٹے بج بیٹھ بولے میں نے بھیا نکال دیا. میں نے کہا کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے، غریب کو تم نے کیوں نکالا؟ بولے ایک مرتبہ 10,000 لے گیا چرا کے، ایک مرتبہ 20,000. تو مجھے چلا یہ چور ہے تو نکالا. جب پتا چلا چور ہے اور اللہ سب جانتا علیم سبحان اللہ اللہ سن لو، پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہ ہوا. اللہ نے پہلے جنت میں رکھا. کہاں رکھا؟ جنت میں جنت میں. اور کتنا بڑا مولوی، یہ مولوی کیا ہوگا؟ سلح کلی بے شک یعنی فرشتوں کا استاد بنایا، بے شک سبحان فرشتوں کا استاد بنایا. ہاں اللہ اللہ. اور اتنا بڑا صوفی کہ 600 کروڑ برس حضرت امام غزالی فرماتے ہیں عبادت کری کتنی؟ 600 کروڑ اور اس کے بعد جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا. صوفیاء کامدین فرماتے سنو میرے رب نے اسی وقت قانون بنا دیا. سبحان اللہ مالک کو بولا پہلے نہیں نکالا، تجھے تو سب معلوم تھا. حق ہے. مولوی بنا کے نکالا، صوفی بنا کر نکالا. رب کی رحمتوں نے، اس کی مشیت نے جواب دیا. قیامت تک کے لیے قانون بنانا تھا. کوئی مولوی صاحب پگڑ باندھ کے یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہو گئی، اور کوئی صوفی صاحب عبادت کر کے یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہو گئی. بے شک سجدوں کی بنا پہ جنت نہ ملے گی، علم کی بنیاد پہ جنت تو میرا محبوب دے گا. سبحان اللہ جو محبوب سے محبت کرے گا جنت اس کو دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ میں نے بتا دیا بلا تشبیہ و بلا تمثیل. یہ بھی مولوی صاحب کا کانڈ ہے، داڑھی منڈے کا نہیں ہے، شرابی کا نہیں ہے، جواری کا نہیں ہے، یہ بھی مولوی صاحب کا کانڈ ہے. لہذا جو مولوی صاحب جنہیں گردانا جاتا ہے وہ بھی سنیں اور عبرت حاصل کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین. ہم تو دعا ہی کرتے ہیں، مگر تمہاری غلط روش ابھی تک بدلی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں تمہاری اصلاح حال فرما دے. آمین. آج سے 150 برس پہلے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، کیا لکھا؟ تم چرواہے کہلاتے ہو. چرواہا اسے کہتے ہیں جو بکریوں کو چراتا ہے. بھیڑیے نہ بنو، بھیڑیے نہ بنو. جن کو مولویوں کو لکھا تھا. کب؟ 150 برس پہلے. پہلے. اللہ اللہ.
یہ نہیں کہ چرواہے ہو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو. اب تو 150 برس گزر گئے، اب تو اللہ ہی اپنا فضل اللہ تعالیٰ انہی کی محبت میں جلائے انہی کی. اب اللہ اللہ وہ چلا روکا، چلا پھر روکا. یہ دوسرے مولوی کا کان سن لیجئے اور عبرت حاصل کر لیجئے، اور کوئی مولوی ملے اسے سنا دیجئے گا. سورہ کہف ہے، یہ بھی قرآن پاک ہے اور یہ بھی قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو انہوں نے فرمایا تم بھوکو گے. اصحاب کہف نے نہ نبی ہیں رسول ہیں. اللہ اللہ. اللہ کے نیک بندے ہیں، بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا وہ غدار ہوتے ہیں جو آقا پر بھوکا کرتے ہیں، وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تمہارے بچوں کا نام ہم نے رکھا، اس کا نام رب نے رکھا کتنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ کہف میں اس کا تذکرہ فرمایا. مولوی بلم باور اس کی کتے کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے. میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ مولوی صاحب کو جنت میں ہونا چاہیے اور تم جنت میں جا رہے ہیں، مولوی صاحب جہنم میں جا رہے ہیں کتے کی شکل میں. تو اس نے زبان حال سے جواب دیا، نہ داڑھی تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ نماز تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، نہ ٹوپی تیرے پاس، نہ کرتا تیرے پاس، نہ چڈی تیرے پاس، نہ پاجامہ کچھ نہیں، اور جا رہا. سبحان اللہ. کہہ رہا زبان حال سے کہ کم سے کم میں بولا سنی اب تو عقل کر لے، سب سے سبق سیکھ لے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، سبحان اللہ. اور وجود ندامت کے پڑھو نا عمل کے. ہاں سبحان اللہ. سنو عمل کے اپنے اعزاز کیا ہے، وجود ندامت وجود نظامت کے پاس کیا ہے. رہے سر رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے. زبان حال سے کہہ رہے آپ پوچھ لو اعلیٰ حضرت سرکار سے. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھا، سن لو کان کھول کے سنو. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے اے عشق. سبحان اللہ. پڑھ لو سب نے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اصل ہے دشمن. اب سنو اعلیٰ مطلب ہے اعلیٰ حضرت کیا ہے. کھا گئے مولوی دشمن. سناؤ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. نے کبھی پخانا نہیں کہا، ہمیشہ دیوبند. بے شک. پخانے میں کیا فرمایا؟ دیوبند. پوچھا تھا دیوبند، فرمایا ہاں. دیو کہتے ہیں شیطان کو، بند جہاں مقید ہو. فرمایا اس کی دعا اعوذ من الخبث والخبائث. یہ پخانہ وہ جگہ ہے جہاں شیاطین بند ہے، شیاطین بند ہے. اس کی دعا دیکھ لو. اللہ تعالیٰ ان کے شیاطین کے شر سے ہمیں بچائے. یہ دعا پڑھ کے جائے. اب سنو، اگلدان کو کبھی اگلدان نہیں کہا.
فرمایا وہاں بڑا لاؤ ہاں سبحان اللہ مظہر اعلیٰ حضرت نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا بے شک سبحان اللہ شیطان کی عادت کیجیے چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے اور ایسے میں جل جائے بے دینوں کے دل ایسے میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام جانے کا پھر پر قیامت کیجیے جانے کا پھر پر قیامت کیجیے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی اللہ ان کی تربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش آمین اشق اللہ شرح مشکات میں حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک مجرم کو پکڑ کے لائے بارگاہ عدالت میں حساب ہوا اللہ تعالیٰ نے حساب کیا تو گناہ ہی گناہ تھے نیکی کا پلہ خالی تھا رب نے ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ جہنم میں اب فرشتے جب اسے پکڑ کے لے کے چلے پیچھے مڑ کے دیکھا کیا دیکھ رہے ہو ہم اپنے آقا کو دیکھ اسی حدیث پاک کی روشنی میں امام اہل سنت محی دین و ملت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ منظوم فرما رہے ہیں چلو سناؤ سبحان اللہ موبائل نکال لو بندہ وہ تو بعد میں ہے ہاں چلو یہی بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے سبحان اللہ کوئی ثابت کہ تمہارا کیا ہے کیسا لیتے کوئی ثابت کہ تمہارا کیا ہے فرشتوں سے آقا فرمائیں گے تو آپ فرشتوں کا جواب سنو سبحان اللہ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محبوب ہے ہم چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محبوب ہے ہم چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہے محروم ہے ہم حکم والا کی نادانی میں ہو جانا کیا ہے حکم والا کی نادانی میں ہو جانا کیا ہے اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے سبحان اللہ
سبحان اللہ بدے دور ہے کیا شان ہے رتبہ کیا ہے اے رضا جان آنا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا جان آنا دل تیرے نغموں کے نثار بالکل مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بالکل مدینہ تیرا کہنا کیا ہے سبحان اللہ آقا لے کے میدان پر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مولا دوبارہ حساب ہو جائے سبحان سبحان اللہ حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ناز فرمائیں گے اور میرا رب اپنے محبوب کی نازبرداری سبحان اللہ دے گا دوبارہ حساب کا سبحان اللہ اب جب دوبارہ حساب ہوگا بندہ گھبرا رہا ہوگا گناہوں کے علاوہ کچھ نہ مگر آقا کو لے کے آیا ہے تسلی ہے سبحان اللہ شفیع محشر آ گئے سبحان اللہ آمنہ کے لال آ گئے سبحان اللہ اللہ کے حبیب آ گئے سبحان اللہ اس کے بعد اللہ کے حبیب اپنے پرن مبارک سے لقمہ نکال کے رکھنے کے نیکیوں کے پلے میں وہ پلہ بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا لے جاؤ اس بندے کو جنت سبحان لے اللہ جاؤ اس بندے کو جنت میں سرکار کے قدموں پہ لوٹیں گے عرض کریں گے سرکار میرے پاس یہ کون سا عمل تھا نیکی تھی کہ بچا لیا مفہوم حدیث پاک آقا ارشاد فرمائیں گے تیرے پلکوں پہ آنسو تھے گنبد خضرا کا تصور تھا سبحان اللہ اس عالم میں تو نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ اللہ حضرت شیخ فرماتی سارا نامہ اعمال خدا کے پاس عشق بڑی اگرائی لے کے اور مست ہو جاتے ہیں بے خود ہو جاتے ہیں عشق میں سرکار کی فرمائے سارا نامہ اعمال خدا کے پاس پرچہ محمود خدا کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت شیخ فرماتے اگر پرچہ اس میں ہوتا تو اللہ اللہ شفاعت تو ہو جاتی اہل محشر کو پتہ نہیں چلتا حق ہے لہذا محبوب یہ پرچہ رکھو اپنے پاس سبحان اللہ حساب میں دوں گا جہنم کا حکم میں دوں گا فرشتے لے کے چلیں گے ادھر سے تم آؤ گے لے کے دوبارہ سبحان اللہ سبحان اللہ حساب کراؤ گے پرچہ رکھو گے تو استاد زمن پکارو گے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی رضی اللہ اتنا سبب محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہی ہے عصب یہی ہے کل یہی ہے تمام یہی ہے روح اور بقیہ تم رات دن چوکا اندار مسجد میں پڑے رہو اور وہابی کی سنگت ہے معاذ اللہ خدا کی قسم جنت میں نہیں جاؤ اور وہابی سے دور ہو تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ شرط یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ فرما ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ لکڑی کا ممبر بنایا ہے سرکار اس پہ جلوہ گر ہو کے خطبہ دے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک پہ جلوہ بار ہوئے
رونے کی آواز آئی. کہاں سے رونے کی؟ وہ گوش مبارک. بے شک سبحان سن لو اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سن لو اللہ اللہ. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے. اترنے کے بعد آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا. اس نے پوچھا کیا بات، کیوں رو رہے؟ اس نے عرض کیا درخت نے ہجر محبوب میں رو رہا. سبحان اللہ. حضور جمعے کا خطبہ مجھ سے ٹیک لگا کے دیتے. آپ ممبر پاک پہ چلے گئے، یہ جدائی پہ رو رہا. سنو عقل کر لو، عقل کر لو، نادانو عقل کر لو اور اعلیٰ حضرت کو سن لو. ہاں وہ تو نہایت سستا. سن لو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حنانہ سے دنیا کی زندگی چاہیے کہ آخرت کی؟ تو نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی دو روزہ، مجھے آخرت کی زندگی. سرکار نے فرمایا اسے یہاں دفن کر دو، کل یہ جنت میں جائے. سبحان اللہ. کل یہ جنت میں جائے. شجر کہتے ہیں درخت کو. کیا کہتے ہیں؟ شجر. بولو شجر. ذرا شجر سے بشر سبق حاصل کرے. بشر کہتے ہیں انسان کو، شجر کہتے ہیں درخت کو. ہم نے پوچھا ہے درخت نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، نہ داڑھی تیرے پاس، نہ کرتا تیرے پاس، نہ پاجامہ تیرے پاس. اللہ اللہ تو جنت میں جا رہا. وہ اتنا بڑا مولانا مولوی ابلیس فرشتوں کا استاد وہ جہنم میں جا رہا. ماجرا کیا ہے؟ تو زبان حال سے وہ جواب عطا فرما رہے ہیں بریلی والے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سکتے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سکتے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کل والی نشان جو لگا درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی تربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش کرے. آمین. سن لو کان سے میں نکال کے سن لو کیا فرماتے ہیں. حدیث مسلم شریف ہے. فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہی ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت اگر گناہ نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ. سنو مختار بھائی اور سنو کلی مولویوں کو سنا دو. اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کرتا، ایک مخلوق کو وہ گناہ کرتی اور اللہ کا پیارا حبیب ان کی شفاعت. فقط ہاں سنا دو فقط اتنا سبب. سبحان فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا.
محشر کا آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جو بیان کیا کہ صاف ہوگا بچھو ہوگا، آپ نے یہ نہیں پوچھا اس کا علاج کیا بھیا؟ آؤ دوا خانے اعلیٰ حضرت میں۔ اب اعلیٰ حضرت اپنے غلاموں کو بتا رہے ہاں اندھیری رات سنی تھی، سبحان اللہ، سن لو اور نوٹ میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ نماز لے کے چلے، روزہ لے کے چلے، حج لے کے چلے، زکات لے کے چلے، ارے تیرے اعمال یا میرے اعمال اس قابل ہیں؟ کیا ذہن دے رہے؟ لہج میں اب پڑھو، لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھاجپا کے ممبر بن جاؤ بچ جاؤ گے، کانگریس کے ممبر بن جاؤ بچ جاؤ گے، وہ کریا سماجوادی کے بن جاؤ بچ جاؤ گے، کوئی کریا اویس کی صف میں آ جاؤ پارٹی میں بچ جاؤ گے۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت سے سبحان اللہ۔ حضور بچنے کے تو سب دعوے کر رہے ہیں اور سب مطلب یہ مارے جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ بچنے کی صورت بتائے، کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سچے، خدا کی قسم سچے، خدا کی قسم سچے، ان کو مانو گے تمہارا روح میلا نہیں ہوگا، نہ کرونا آئے گا نہ رونا آئے گا، اور ان سے ہٹے تو زندگی بھر روگے، قبر میں روگے، حشر میں روگے۔ حق ہے، حق ہے۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ مریدی لا تغب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تغب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تغب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تجھ سے در سن لو، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ
مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے روزگارو تیرا میری گردن میں بھی ہے روزگارو تیرا اس نشانی کی جو سگے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے سب جھوٹے خدا کی قسم اعلیٰ حضرت سچی غلامی کی نشانی تو بنا لو وہابی دیوبندی رافضی سے دور تو ہو لو خدا کی قسم تمہارا روح نہیں میلا ہوگا اس نشانی کی پڑھو اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فرماتے ہیں سن لو صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا 18,000 لوگ ہلاک کیے گئے کتنا 18,000 قبر السرمج کو جاؤ بیٹھ جا نور محمد کہاں جا رہی ہے ادھر ہی کھڑا ہو جا محفل میلاد ہے 18,000 لوگ اور کون شرابی نہیں جواری نہیں آقا فرماتے ہیں ان کے عمل انبیاء کرام کی عمل کے طرح کے ان کی عمل کے طرح سے کتنے 18,000 لوگ عرض کیا یا رسول اللہ یہ نیک کیوں ہلاک کیے گئے سن لو کہہ رہے نا ہلاک ارے اور مارے جاؤ اگر تم سرکار کے دامن میں نہیں چھپے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے اور آقا کے دامن میں چھپ گئے تو نہ یہاں رکتا میلا ہوگا نہ قبر میں نہ حشر عرض کیا حضور یہ ہلاک کیوں کیے گئے فرمایا بد مذہبوں پر اپنا غضب ناراضگی نہ ظاہر کی اللہ اللہ اچھے کا حکم نہ کرتے تھے بری بات سے نہیں روکتے تھے اس حدیث پاک کو پیرانے پیر دستگیر غوث پاک نے بیان فرمایا 18,000 اور اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوش پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی آئی اے یوش تیرے 40,000 نیکوں کو کتنا 40,000 نیکوں کو کن کو نیکوں کہتے نا نیک 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 ابھی سنو 40,000 نیکوں کو اور 70,000 بروں کو ہلاک کروں گا عرض کیا مولا برے تو برے ہیں یہ اچھے فرمایا انہوں نے زبان خاموش کر لی ان کے ساتھ کھانا پینا روا رکھا لہذا ان کے ساتھ ان 40,000 کو بھی ہلاک کروں گا علی دراز ہاں لوگ آئے تھے ہمارے پاس میرے محلہ کے پاس جلسہ تھا بولے احمد آباد میں اتنے مارے گئے میں نے کہا ابھی کم مارے گئے ابھی اور مارے جاؤ گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے انشاءاللہ بچانے والوں سے دور ہو اور جو مارنے والے ہیں ان سے قریب ہو تو تم نہیں مارے جاؤ گے تو کون مارا جائے گا غوث پاک نے فرما دیا جب گزرے جہنم سے آپ نے تو مالک دروغہ سے پوچھا اس میں تو نہیں ہے کوئی تو میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ مالک دروغہ جہنم نے عرض کیا حضور آپ کا کوئی اس میں نہیں ہے ابھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا قادری کر پڑھو قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت سبحان اللہ یہ صلح کلی مولوی کیا جانے یہ کیا جانے یہ تو اپنی صلح کلیت میں نامے میں بہتے جا رہے ہیں وہابیت بڑھتی جا رہی دیوبندیت بڑھتی جا رہی پیر صاحب کو یہ فکر ہے زیادہ سے زیادہ مرید ہو جائیں مولوی صاحب کو یہ فکر ہے اچھے سے اچھی تقریر ہو جائے
لہذا سیاح برانے ہو گئے، سب گئی بھینس پانی میں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر، عشق رسول میں ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر مولا ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اہل بیت کے صدقے و طفیل میں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ 3 رات روتے رہے، دعا کرتے رہے، مولا میرا جنت میں کون ساتھی ہے بتا دے، میرا جنت میں کون ساتھی ہے بتا دے۔ کئی رات؟ 3 رات۔ میرا جنت میں کون؟ تیسرے دن وہی پیغام آیا غیبی، فرمایا میمونہ ہے تمہاری ساتھی رضی اللہ تعالی عنہا، کوفے میں رہتی ہیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنا بستر باندھا اور وہاں سے کوفہ تشریف، کوفے پہنچے۔ سن رہے امتیاز؟ ہاں، اللہ اللہ، بس پھر مت کہنا کہ بھیا نے بتایا نہیں، میں مجرم ہوں، مجھے ساتھ لے لو، سبحان اللہ، یہ رستے میں ہے، جا بجا تھانے والے، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کو سن لو، ہاں سنو، اعلیٰ حضرت ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ جوتا منگا کے مسجد میں تم جو پڑھ رہے ہو، سنو اعلیٰ حضرت کو۔ مجھ سا گناہگار کون، ان سا شفیع سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سا گناہگار کون، ان سا شفیع مجھ سا گناہگار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات شیرینی منگا لی، فاتحہ ہوگی منگا لی ہے، بسکوٹ کوئی چیز ہے؟ اچھا، ارے اور منگا لو، تم کو بادشاہ بھی کر دیتا۔ اب سنو، حضرت سیدنا سرکار عبداللہ بن زید ایمان تازہ کرو رضی اللہ عنہ، کوفہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سن لو، فوجی تم بھی سنو، اور شینو تم بھی سنو، عبد الواحد تو گئے، ایمان لے گئے، سب لے گئے، سبحان اللہ، عشق رسول لے گئے، سب لے گئے، سبحان اللہ۔ باقیہ تم لوگوں کی حالت بہت کمزور ہے، میں اندھی تعریف کسی کی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک شخص تھا نر، اللہ اللہ، وہ گیا، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی ساون باتوں پر۔ آمین۔ تم لوگ بس یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن لے نور محمد، اور توبہ کر لے، آج پہلی رجب کی تاریخ ہے، شب معراج کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، غریب نواز کی پہلی شروع ہو گئی، سبحان اللہ، اور انہی کا فیضان کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ لا یمن احدکم حتی اکون احب من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن، عزیز و اقارب سے، مفہوم حدیث پاک، مجھ سے محبت نہ کرے۔ علی جناب سنو، بوٹی روٹی دے کھانے چلا جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ ایمان ہمارا چلا جائے گا، شادی کرتا ہے، حالات فرماتے دشمنان رسول کو بلاتا ہے، ماں باپ کے دشمنوں کو نہیں بلاتا، یعنی تجھے جو ماں باپ سے محبت ہے اتنی بھی رسول پاک سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، دعویٰ بے اثر، سنا دو شیر، اللہ اللہ، استاد زمن، ہاں سن لو، شیر سناؤ، تمہیں یاد ہے؟ تم ہی سنا دو یار، پہلے والا سناؤ، نہیں ہے، اللہ خیر پر، اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق، اللہ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے، انہیں فکر تھی جنت میں میرا کون ساتھی ہے، یہ اللہ بس۔ سنو، کان کھول کے سن لو، آج شب معراج کی پہلی رات ہے، میرے غریب نواز کی بارات ہے، سبحان اللہ، فیضان کرم جاری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اللہ یاد رکھو یہی اصل ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا سن لو کان کھول کے، پھر چیخ کے تو کہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مگر یہ نہیں سوچتے مسلک اعلیٰ حضرت کس چڑیا کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اللہ اللہ، اس کو کھا جاتے ہو۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرا دین و مذہب جو ہے میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ فرماتے اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم، سن لو شیلو تم بھی، اور باپ کی رنگ پختہ بنو، چچا کو چھوڑو، ماموں کو چھوڑو، بھائی کو چھوڑو، اماں جو بھی آئے سب کو چھوڑو، نہ چھوڑو تو سرکار کا دامن۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حالت تم لوگوں کی بہت عین غین ہے، سن لو، کھری بات کہہ دو تو بری لگتی ہے، مگر برا مت مانو، بدخواہ نہیں ہوں، بئی خواہ گریبان میں منہ ڈالو اور جھانکو اور دیکھو نور محمد کہ ہم نے کتنے جرم کیے۔ آج معراج کی مہینے کی پہلی رات ہے، غریب نواز کی بارات ہے، صرف دل سے توبہ کر دو، میرا رب دل کی دھڑکنیں دیکھ رہا ہے، میرا رب دل کی دھڑکنیں دیکھ رہا ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، اس کا محبوب شفیع اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ بن زید پہنچے، پوچھا کوفے میں، کیا پوچھا؟ قمر میری میمونہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون؟ کہا وہ اللہ والی۔ بولے وہ تو ایک دیوانی ہے، ایک دیوانی۔ ہاں اب ذرا سنا دوں، ہاں اسی لیے کہتے ہیں ہاں دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، سبحان اللہ، دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانے کو تو سارا جہاں، دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، سبحان اللہ، دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بڑا سوچ کے بنا ہے، دیوانہ بنا ہے، دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے، نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ ایک دیوانی ہے، جنگل میں ملے گی، ہماری بکریاں چراتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پہنچے، سن لو آج رجب کی پہلی تاریخ ہے اور سب لوگ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، غریب نواز کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر لو کہ اللہ ہم کو وہابی دیوبندی رافضی سے دور رکھنا مولا، اور ان کے جو ہیں چیلے ان سے بھی دور رکھنا، یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن زید جنگل میں پہنچے، جنگل میں جب پہنچے تو دیکھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور بکری اور بھیڑیے ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، بکری اور بھیڑیے ایک گھاٹ پہ۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا تو اس کے بعد آپ نے پوچھا عبداللہ بن زید کائے کے لیے آئے بھائی؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرا نام کس نے تمہیں بتا دیا؟ سبحان اللہ، میرا نام کس نے بتا دیا؟ کس نے تمہیں بتا دیا؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے میرا نام تمہیں بتا دیا، سبحان اللہ، اس نے تمہارا نام مجھے بتا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ اب حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ یہ تو میں کہانی بالکل عجب دیکھ رہا ہوں، الٹی بھیڑیے کی غذا بکری ہے، مگر بکری اور بھیڑیے ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، بھیڑیا کسی بکری کو کھا نہیں رہا ہے، یہ بھیڑیے نے بکری سے کب سے دوستی کر لی؟
تو حضرت میمونہ، سنو مسلمانوں سن لو، ہاں یہ جو سمجھ رہے ہیں نا سماجوادی بچائے گی، اویسی بچائے گا، کانگریس بچائے گی، بھارتیہ جنتا پارٹی بچائے گی، بہوجن سماج بچائے گی، بچنا ہو تو در مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں بھی بچو گے وہاں بھی بچو بے گے۔ شک۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کیا، جب سے میں نے اللہ کے حبیب سے دوستی کری، سبحان اللہ، بھیڑیوں نے میری بکری سے دوستی کری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، تم بھی سرکار سے محبت کر لو، انشاءاللہ بیڑا پار، رونگتا میلا نہیں ہوگا، حق ہے، سبحان اللہ، نہیں ہوگا۔ ایاں مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جب سرکار کا دامن چھوڑ کے۔ حکم کیا ہے کہ اگر کافر توبہ کر لے تو شادی ہوگی، بیاہ ہوگا، رشتہ داری ہوگی، عقیقہ ہوگا، منا ہوگا، آنا ہوگا، جانا ہوگا، اور وہاں بھی اگر توبہ بھی کر لے تو بادشاہ اسلام اس کی گردن مار دے گا، اس کو جینے کا۔ سن لو خوب اچھی طرح سے، اب یہ بھی سن لیجئے جو بزرگوں نے فرمایا ہے، اللہ اللہ، یہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں مارے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، لیے جا رہے تھے پولیس والے پکڑ کے، اللہ اللہ، دو مل گئے چور، ایک ڈکیت نہیں ملا۔ رستے میں ایک صاحب کو دیکھا تو ڈکیت بولا السلام علیکم، تو سی او سٹی بولا روکو گاڑی، بولے کیا بات ہے، بولے تیسرا بھی مل گیا، اسے اٹھایا گاڑی میں ڈالا، بولے سر کیا بات ہے، بولے سر مت کر، اب چل تو کوتوالی، جب ڈنڈا پڑے گا تو اور بتائے گا اور کون کون تھا۔ سر کیا ہوا، بولے اس ڈکیت نے سلام کیا اور تو نے سلام کا جواب دیا، اس کا مطلب رات کی ڈکیتی میں تو بھی تھا۔ فرماتے دیکھو عبرت حاصل کرو، یہ مال کا ڈکیت تھا، اس کے سلام کا جواب دیا تو پولیس نے پکڑ لیا۔ وہاں بھی ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کے سلام کا جواب دو گے تو فرشتے پکڑ کے تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حکم یہ ہے کہ اگر کافر کلمہ پڑھ لے تو شادی کرو، بیاہ کرو، اور مرتد اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو گردن مار دو۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ایس پی نے کہہ دیا جہاں ملے اسے سوٹ کر دینا، کیا کر دینا؟ اللہ اللہ، جہاں ملے گولی مار دینا۔ اب سی او سٹی بھی ڈھونڈ رہا ہے، کوتوال بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور 50,000 انعام ہے۔ اب اس نے بلایا ادھر آؤ، اللہ اللہ مختار ادھر، مختار بھائی بولے رک جاؤ ابھی آتا ہوں، چلے گئے تو لوٹ کے نہیں آئے۔ کیوں؟ اسے ایس پی نے اور کمشنر نے کہہ دیا فوراً گولی مار دو، کہیں اس کو گولی مارے مجھے نہ لگ جائے۔ بولے قمرون ادھر آؤ، بولے ابھی آیا۔ اب قمرون دیکھا وہی بیٹھا ہوا، جلدی سے چلے گئے تو لوٹ کے نہیں آئے۔ شیلو ادھر آؤ، شیلو بولا ابھی آیا، گئے تو لوٹ کے کیوں؟ اس لیے کہ پولیس والوں نے حکم دے دیا، کمشنر نے، جہاں ملے۔ اب بھی نہ سمجھو گے؟ اللہ اللہ، ان مرتدین کے لیے اللہ رسول نے حکم دیا گردن کاٹ دو۔ کیا حکم دیا ہے؟ گردن کاٹ دو، گردن کاٹ دو۔ ان وہابیوں جو بندیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو تم نہیں مارے جاؤ گے تو کون مارا جائے گا؟ ان سے دور ہو جاؤ انشاءاللہ۔ روا کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھ دو۔ محمد کے جگر پارے سلام، علی کی آنکھ کے تارے سلام، بندگی ہے پاک ماں کے لاڈلے، بندگی ہے پاک ماں کے لاڈلے، حسن کو جان سے پیارے سلام، محمد کے جگر پارے سلام، مرتضیٰ تیری
امامت پر گواہ سیدہ تیری شجاعت پر گواہ کربلا تیری شہادت پر گواہ کربلا تیری شہادت پر گواہ آسماں تیری شہادت پر گواہ محمد کے جگر پارے سلام علی کے آنکھ کے تارے سلام مرحبا فی سبیل اللہ زندہ دار اسوہ ابن خلیل تیرا نقش پا رہا حق کی دلیل تیرا نقش پا رہا حق کی دلیل تیرا خون پاک امت کا وکیل اے محمد کے جگر پارے سلام اے علی کے آنکھ کے تارے سلام بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے الحسن کو جان سے پیاری سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ابھی بھی یار بیٹھے تشریف لے